عظمہ صاحبہ میرے خیال میں جو پیچھے ہو گیا اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیے اصل بات ہے شہباز شریف صاحب کا میڈیکل چیک اپ. تو بات آپ نے کہی کہ نہیں جی وہ جنہوں نے علاج کیا ہوتا ہے وہی اس کو فالو کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا, تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس شخص کا علاج رک جاتا ہے, وہ آگے بھی تو چلتا ہے. اب یہاں پر ایک شخص اگر بڑے سنگین الزامات کا سامنا کر رہا ہے اور وہ اب اس وقت ECL کے اوپر بھی ان کا نام آ گیا ہے, تو اور بہت سے اچھے ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے اندر جو شہباز شریف صاحب کا چیک اپ کر سکتے ہیں, تو یہیں پہ علاج ہو سکتا ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جی بالکل چیک اپ کر سکتے ہیں, ان کی ہسٹری تو وہاں ہوگی نا جہاں پہ ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہی ہوں, آپ مجھے بار بار ایک اس پوائنٹ کے اوپر دیکھیے, اگر سنگین الزامات جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان سنگین الزامات میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو نہ ان کو بیل ملتی اور نہ ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دیتی. میرا خیال ہے آپ سے اور مجھ سے زیادہ وزڈم جو ہے وہ عدلیہ کے اندر بھی ہوگی, اگر ان کے اندر گنجائش ہوتی ہوگی تو ملے گی. پھر ایک فیصلہ آیا ہے کیا یہ نیب کی انکارستانیوں کا, اور جو یہ عمران خان کا جو بغض اور اناد ہے سیاسی مخالفین کے خلاف, شاہد سکان نواسی کا فیصلہ پڑھ لیجئے, سعد رفیق کا فیصلہ پڑھ لیجئے, احسن اقبال کا فیصلہ پڑھ لیجئے, اور سو مچ سو کہ رانا ثناء اللہ پہ تو وہی ڈال دی, ہیروئن ہی ڈال دی کہ چلو ٹھیک ہے اس کو تو جو ہے وہ سزائے موت کے کیس میں بک کرو. یہ ہے اس ذہنی مریض آدمی کا وہ ذہنی سٹیٹس جس کے اندر وہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اب مجھے جو دوسروں کا کاروبار پوچھتی پھرتی ہیں ذرا ان سے پتہ کر کے بتائیں نا, عمران خان جس کو وراثت میں بھی کچھ نہیں ملا, جس کے والد صاحب بھی کچھ نہیں چھوڑ کے گئے سوائے چند مقدمات کے, اور جس کا خود کا کاروبار نہیں ہے, وہ دوسروں کے کاروبار پوچھ رہے ہیں. مزے کی بات. اور دوسروں کے گھروں کے پہ بات کرنے والوں کو پھر اب مجھے پوچھنا پڑے گا کہ جو طلاق کے بعد مائمہ بی بی سے بے نامی, کبھی وہ گفٹ تھی کبھی وہ بے نامی تھی, آج تک تو یہی سمجھ نہیں آیا وہ بے نامی تھی یا گفٹ تھی, وہ تھا کیا. جو عمران خان صاحب کو 300 کنال کا جو ہے وہ محل ملا تھا, اور جو اشتہاری ہو کے وزیر اعظم ہو سکتا ہے, جو زکوٰۃ کیا اور ہو کے چیریٹی اکٹھی کر رہا ہے, اور جس کے فورن فنڈنگ کے. اب بڑے مزے کی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے نا, اللہ تعالیٰ گھوم پھر کے ان کے اوپر لے کے آ رہا ہے. یہ دوسروں کو باتیں کرتے تھے فورن فنڈنگ کیس میں, ذرا آپ میری گزارش ہوگی آپ سے کبھی ذرا فالو کیجئے گا ذرا فورن فنڈنگ کیس کو بھی. فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کے جو آفس بوائے ہے وہ اور کیشیئر کا نام آیا ہے کہ ان کے نام کے اوپر پیسے آئے اکاؤنٹ کے اندر, اور اس کے اندر ہنڈی جو ہے وہ استعمال ہوئی, اور کون کون سے ممالک سے ہوئی یہ اس کے اوپر سٹیج آنے دینا, سٹیج سے نکلے باہر, اور یہ صادق اور امین آئے نا ذرا میدان کے اندر, اس کو پتا چلے کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اب مجھے ذرا نواز شریف صاحب کے اوپر بات کرنی ہے. میں آ رہا ہوں, ایک منٹ ٹھہریے گا, مجھے جواب دے لینے دیں منصور صاحب, مجھے جواب دے لینے دیں. اچھا چلے عالیہ صاحب آپ جواب دے دیجئے, میں نواز شریف صاحب کے اوپر آنے لگا تھا لیکن آپ جواب دے دیجئے, آپ دے دیجئے. نہیں مجھے جواب دے لینے دیں. اصل میں بات کی سسی پلیجو صاحبہ نے بھی اور عظمیٰ بی بی صاحبہ نے بھی, انہوں نے کہا خواہش ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے اگر رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا, انصاف کرنا, یعنی یہاں پر عوام کا لوٹا ہوا پیسے, وہ نہ خان صاحب کا لوٹا ہوا پیسے, نہ میرے گھر کا لوٹا ہوا پیسے, نہ منصور صاحب آپ کے گھر کا لوٹا ہوا پیسے, وہ اس عوام کا لوٹا ہوا پیسے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوٹیروں سے, ان چوروں سے ہم وہ وصولی کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں 86,000 ہمارے لوگ قیدی جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں اور ان کی چوری ان چوروں کے 10% بھی نہیں ہوگی, انہیں بھی پھر جیلوں سے نکال کر باہر بھیج دینا چاہیے. کسی کو کینسر ہوگا, ہمارے پاس ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بھی ہیں, وہ کس طرح سے کینسر سے لڑ رہی ہیں. بات صرف وہی ہے, سوال وہی اٹھتا ہے. میں تو خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو جو خادم اعلیٰ صاحب ہیں نا, ان کو بھی ایک صحت کارڈ دے دیں اور خدا را ان کا علاج یہاں پر کرا دیں. پھر انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ, انہوں نے پڑھا ہے رانا ثناء اللہ کے ورڈکٹ کے اندر کیا لکھا ہے, انہوں نے پڑھا ہے احسن اقبال کے ورڈکٹ کے اندر کیا لکھا ہے, انہوں نے بی بی نے کچھ پڑھا ہوتا نہیں, اور یہ آ کر کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کا کبھی وکیل کبھی رانا ثناء اللہ پیشے پہ اویلیبل نہیں ہوتے, کبھی رانا ثناء اللہ 5 پیشیاں ایسی ہو چکی ہیں. اور اگر آپ کنٹینیوٹی سے اس کیس کو فالو کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس کون یوز کرے. اور ذہنی مریض کون ہے؟ ایک ذہنی مریض وہ ہے جو دوائی لینے باہر بیٹھا ہوا ہے, ایک ذہنی مریض وہ ہے جو یہاں پر بیٹھے کبھی شیروانی پہن کر آ جاتے ہیں, کبھی ہیٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور آ کر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی وہ 12 بجے اسے FIA والے بتاتے ہیں کہ تم نہیں لنڈن جا سکتے, اور 3 بجے آ کر یہ ساری جو قوم ہے, یہ ڈرامہ باز قوم وہاں پر آ کر میڈیا شو شروع کر دیتی ہے. ابھی آ جائے, انہوں نے کہا خان صاحب کیا
جانتی ہیں یہ خان صاحب کے بارے میں. وہ کون وہاں پر جو آتے تھے جن سے کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا, وہ ان کے لیڈر ہے. خان صاحب کو دنیا جانتی ہے. آج بھی آئی سی سی کے فیم آف ہال میں ان کا ذکر آیا ہے. ورلڈ ریناؤنڈ لیڈر ہے. کون جانتا ہے ان کو؟ وہ تو جو ہے یہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے یہ کبھی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے. اور زکوٰۃ چور وہ ہے جو 28 ارب لیتے رہے آج تک سعودی عربیہ سے. اور یہ جو اس کے بعد آیا کیا پتہ یہ چلا کہ چاولوں کی بوریاں تو 2008 سے آ رہی تھی. آج آ کر وہ غریب غربا میں تقسیم ہونی شروع ہوئی ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے. فورن فنڈنگ کیس انہیں کہیں جا کر فورن فنڈنگ کیس کو دیکھیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این نے اسامہ بن لادن سے $10 بلین لیا تھا, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف نے 70 کروڑ میڈیا کو دیا تھا. ان کے سورسز کلیئر نہیں ہیں. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیٹیاں لگائی تھی. وہاں پر لکھا ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی جو ان کے پی ایم ایل این کے فورن اکاؤنٹ سے. ان سے کہیں جا کر جواب دیں. ان کے اکاؤنٹس نہیں ہے وہاں پر. ان سے کہیں جا کر پہلے جواب دیں. ہم تو 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز وہاں پر بتا چکے. ان سے کہیں انہوں نے کتنی ڈیٹیلز دی ہیں بتائیں. وہ 70 کروڑ میڈیا کو کیوں دیا تھا اور واپس انہی کے اس میں کیوں آیا تھا اکاؤنٹ کے اندر. بتائیں کہ ان کی کون کون سی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہیں یو کے اور یو ایس اے کے اندر. ان کو جب یہ وہاں پر جواب نہیں دیتے میڈیا پر آ کر ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ڈیٹیل میں ایک ایک چیز پڑھا کریں. صرف یہاں آ کر لکھی لکھائی رٹی رٹائی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. عالیہ صاحبہ میں آپ سانس لے رہے ہیں تھوڑا سا. میں اتنی دیر تک سسی پلیجو صاحب سے بات کر لوں. میرے خیال میں میرا دل کر رہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں تھوڑا سا. آپ نے اتنی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ جواب دیا, ویری مطلب کمپریہنسو جواب دیا ماشاءاللہ آپ نے. سسی پلیجو صاحبہ یہ ساری جو آپ نے گفتگو سنی ہے, دیکھیں ایک عام آدمی تو یہ سوال کرنے پہ پھر حق بجانب ہے نا کہ جی آپ لوگوں کے احتساب نہیں ہوتے, سیاستدانوں کے احتساب نہیں ہوتے اور یہ لوگ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ لوگ جو 500 1,000 2,000 روپے کی چوریوں کے اندر جیلوں کے اندر بند ہے, ان کے بھی تو کینسر کے علاج ہونے ہیں نا. ان کو بھی پھر اجازت دے دیں کہ وہ باہر چلے جائیں. کیا خیال ہے منصور صاحب؟ دیکھیں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا, گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا عالیہ کا صاحبہ کا حق ہے, لیکن آرگیومنٹس کی لیول اس طرح ہو اتنی نیچے تک آ جائے اور الزام تراشوں کا نشانہ پھر اپوزیشن لیڈرز کی ذات بن جائے, میرے خیال میں یہ کم سے کم میں اس کو سیکنڈ نہیں کرتی, ٹھیک نہیں ہے. اب یہ عالیہ انہوں نے بڑا ایک لسٹ پیش کی اور جلدی میں یہ رہ نہ جائے. دیکھیں معاشی حالت نے پھر سمری بھیجی ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جائیں, اور وہاں ابھی شوکت ترین صاحب کی وہ بات چیت وہ جنگ جاری ہے کہ ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے ویسے ہی. اب بتائیں کہ یہ جو ہم پر اپوزیشن پہ الزام عالیہ صاحبہ کر رہی ہیں, تو جو ہر ایک پاکستانی کو 2.25 لاکھ کا قرضی کر دیا انہوں نے, اور جو صرف قرضے اور جو ہے چندے پر فطرانے پہ یہ جو حکومتیں چلا رہے ہیں, عالیہ صاحبہ بتانا پسند کریں کہ 3 سالوں میں انہوں نے کون سے جو ہے خارجی یا داخلی معاملوں میں جو ہے ہر چیز میں تو ہم ان کے کام آئے ہیں. آج فلسطین کی اگر بات ہوتی ہے, کشمیر کی بات ہوتی ہے, اگر مودی کی خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو یہ تو ان کے تو منہ میں مونگ, جو ان کے ممبرز جو عام ممبرز ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں آنا بھی پسند نہیں. وہ بھی جو جوائنٹ سیشنز بھی ہماری ڈیمانڈز پہ یہ ہوتے ہیں, ریکمنڈیشنز بھرپور تگڑی ہماری ہوتی ہے, ہم ان کو جو ہے ان کو پیٹ تھپتے ہیں کہتے ہیں, اور جو مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹ, ویسے پارلیمنٹ پہ پورا عرصہ یہ تالے لگائے ہوتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کورٹ کچہری ساری جو ہے ان کے اشاروں پہ, ان کی ڈکٹیشن پہ چلے, نہیں ہو سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ کٹڑا بھی یہ لگائیں اور یہ منصفی بھی یہ کریں, وکیل بھی یہ بنائیں, شاید بھی ان کے ہوں. یہ جو کورٹ ان کی مرضی سے چلے, یہ آپ نے عالیہ صاحبہ کو کہا ہے یا عظمیٰ صاحبہ کو کہا ہے؟ نہیں, میں عالیہ کو کہہ رہی ہوں. اچھا, کہ یہ جو اگر کورٹ کی طرف میں پوچھ رہا تھا جی. نہیں, میں کورٹ کی طرف سے آپ نے بات کی منصور صاحب, ہاں آئی نو کہ آپ نے کس چیز کے حوالے سے آپ کا اشارہ تھا, لیکن جو احتساب کے حوالے سے بات کی, سب سے احتساب کے غلط جو نعرے میں انتقام کی جو آگ میں جلایا جا رہا ہے, بجائے اس کے جو آپ اپنے خارجی معاملات داخلی کو ٹھیک کریں, کتنے سارے مسائل مہنگائی سے لے کر چیز تک, ان کا سارا زور اور فوکس یہ کہ یعنی ان کے جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ والے مینیفیسٹو میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس میں باقی ساری ریلیف کیسے دینا ہے عوام کو. نہیں, لیکن عالیہ صاحبہ ابھی دیکھیں یہ جو احساس پروگرام, یہ سسی صاحبہ یہ جو احساس پروگرام ہے اس کی کتنی تعریف ہوئی ہے انٹرنیشنلی,
یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چلا رہی ہے؟ انتقام کا یہ جب یہ چیز جو تھوڑا سا یہ ان کو، لیکن ان کو پتا مسئلہ یہ ان کو پتا ہے کہ آگے پھر کبھی بھی انہوں نے حکومت میں نہیں آنا، اور دیوار پہ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ یعنی ان سے میں پوچھ رہی ہوں کہ انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ ہم نے تو میدان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اپوزیشن میں ہو کر بھی ہم نے کہا آپ کی 4-5 بیساکھیوں پہ ہے نا، ٹھیک ہے ہم اس کو بھی قبول کریں گے، لیکن آپ سنائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ معاشی حوالے سے لاسٹ بجٹ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کی ریکمنڈیشن اس میں ایک پہ بھی کام ہوا نہیں ہوا۔ آئے دن ٹیکسز کا بار، یعنی آپ نے وہ بیس تو نہیں بڑھایا، لیکن شرح میں اتنا اضافہ آپ نے کرا، آپ نے پیٹرولیم یونٹ جو بجلی آپ نے جو ہے آٹے چینی گندم ہر چیز جو ہے اوپر سے اب صوبوں کے پانی پر بھی آپ معاشی مار دینے کے لیے ان کا پانی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا ایک بریک لینی